بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري في صحيحه. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. معزز و محترم سامعین کرام، حاضرین جمعہ، بزرگ اور دوستو، عزیز بچوں، قابل احترام پردہ نشین خواتین اسلام، آج ہم جس مہینے سے گزر رہے ہیں یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور قمری مہینوں کے حساب سے یہ تیسرا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی 12 تاریخ کو یعنی 12 ربیع الاول کو کچھ لوگ اپنی جہالت و ضلالت کا ثبوت دیتے ہوئے نہایت ہی دھوم دھام کے ساتھ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مناتے ہیں، اور پھر اس جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر مختلف قسم کی بے شمار بدعات و خرافات کو انجام دیتے ہیں، اور خوش فہمی کے شکار ہوتے ہوئے سمجھتے ہیں
کہ ہم نے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام حقوق کو ادا کر دیا ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو ادا کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے کہ ہم نے بس سال بھر میں جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منا لیا، شب معراج اور شب برات کو جاگ لیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ادا ہو گئے۔ نہیں، بلکہ ہم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قدر حقوق ہیں کہ اگر ہم انہیں ادا کرنے کے لیے اپنی پوری زندگی بھی وقف کر دیں تب بھی ہم حقوق کما حقہ ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ چنانچہ میں نے مناسب سمجھا کیوں نہ آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے ہم پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقوق ہیں ان میں سے عظیم اور چند اہم ترین حقوق کو بالاختصار میں آپ کے سامنے ذکر کروں تاکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان حقوق کے تقاضے کے مطابق اپنی پوری زندگی گزار سکیں اور سعادت دارین سے ہم کنار ہو سکیں۔ رب کریم سے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تو ہم تمام کو ہر کہیں سنی ہوئی بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ معزز سامعین کرام، ہم پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ اور اس کا آخری رسول، نبی اور پیغمبر تسلیم کریں، کیونکہ ہر مسلمان اور ہر مومن کلمہ شہادت کو پڑھتے ہوئے اسی بات کا اقرار کرتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یعنی میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ تو اسی طرح اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب مقدس قرآن کریم کے متعدد مقامات پر متعدد آیت کریمہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول ہونے کا اعلان فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے سورۃ الاعراف میں ارشاد فرمایا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے نبی آپ لوگوں میں اعلان کر دیجئے، لوگوں کو مطلع کر دیجئے کہ میں تم سب کی جانب اللہ رب العالمین کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ تو کہیں رب کریم نے فرمایا، ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ، لیکن محمد صلی اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور خاتم النبیین ہیں۔ تو کہیں رب کریم نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد یعنی بندے کے ساتھ خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ من المسجد الحرام لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله ولنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر۔ وہ ذات پاک ہے جس نے اپنے بندے کو راتوں رات مسجد الحرام سے لے کر مسجد اقصیٰ کی سیر کرائی، لِنُرِيَهُ آیاتنا، تاکہ اللہ رب العالمین کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نشانیاں دکھائے، اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، یقین اللہ رب العالمین سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ تو اسی طرح رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھی اسی بات کی تعلیم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، لا تطرونی کما عطرت النصارى ابن مریم، اے لوگوں میری شان میں غلو سے کام نہ لیا کرو، بڑا چڑھا کر میری تعریف بیان نہ کیا کرو، کما عطرت النصارى ابن مریم، جس طرح نصارہ نے اپنے نبی عیسیٰ ابن مریم کی شان میں غلو سے کام لیا، ان کی تعریف میں بڑا چڑھا کر کام لیا۔ فإنما أنا عبدہ، میں صرف اللہ رب العالمین کا ادنا سا بندہ ہوں، فقولوا عبد اللہ ورسولہ، لہذا تم لوگ مجھے اللہ کا بندہ اور رسول ہی کہا کرو۔ معزز سامعین اکرام، اسی طرح ہم پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ایک دوسرا حق یہ ہے کہ ہم دل و جان سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و احترام کریں، ان کی تعظیم و تکریم کریں، اور یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے آپ کے نام کے ساتھ پکارنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بلند آواز میں گفتگو کرنے سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بڑی سختی کے ساتھ منع کر دیا گیا تھا. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اے ایمان والو، تم اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، اور تم نبی کو بلند آواز میں نہ پکارا کرو جس طرح تم ایک دوسرے سے پکارا کرتے ہو. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، ہو سکتا تمہارے اعمال غارت ہو جائے، برباد ہو جائے اور تم اس کا شعور تک نہ ہو. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کے نزول کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس قدر پستی اور دھیمی آواز میں بات کرنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ ان سے پوچھنا پڑتا تھا کہ عمر آپ نے کیا کہا. تو اسی طرح ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ، جن کی قدرتی طور پر فطری طور پر آواز کچھ اونچی تھی، بلند تھی، ان کے متعلق انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کے نزول کے بعد صحابی رسول ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ آپ کی مجلس میں آنا بند کر دیا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے متعلق دریافت فرمایا، پوچھا کہ ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کہاں ہیں، تو ایک صحابی رسول نے آپ سے اجازت مانگی، اللہ کے رسول اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ تک ان کی خبر لے آؤں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی. اور صحابی رسول جب ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کا پاس پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں سر جھکائے پریشان حال، غمگینی حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں. فرمایا اے ثابت بن قیس، آپ کو کیا ہو گیا؟ آپ اس قدر کیوں پریشان ہیں؟ وہ کہنے لگے میرا بہت برا حال ہے، میرے سارے اعمال صالحہ برباد ہو گئے، ضائع ہو گئے، کیونکہ میری آواز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند ہے. یہ جواب سننے کے بعد صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں اللہ کے رسول ثابت بن قیس ایسے ایسے کہہ رہے تھے کہ وہ جہنمی ہو گئے، ان کے سارے اعمال برباد ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ اور صحابی رسول کو بھیجا اور کہا بتاؤ کہ ثابت بن قیس رضی اللہ تم جہنم والوں میں سے نہیں بلکہ تم جنتوں میں سے ہو. معزز سامعین کرام، ان دونوں واقعات سے ہمیں معلوم یہ ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی عزت و احترام کیا کرتے تھے. ادب و احترام کے لحاظ رکھتے ہوئے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اس بات کو ہرگز گوارا نہ کرتے تھے کہ ان کی آواز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے ذرا بھی بلند ہو جائے. معزز سامعین کرام، ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ بات بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور ان کی عزت و احترام اور توقیر شریعت اسلامیہ کے مقرر کردہ حدود کے مطابق ہی ہونی چاہیے، اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، ورنہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم میں غلو کر بیٹھیں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں غلو کرنے سے بڑی سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے. جیسے کہ میں نے حدیث میں بیان کیا فرمایا وَلَا تُطْرُونِي كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى، لوگوں بڑھا چڑھا کر میری تعریف نہ کیا کرو، میری اپنی حیثیت سے مقام سے مجھے اونچا نہ کرو، جیسا کہ نصارہ نے عیسی علیہ السلام کے بارے میں کیا تھا فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، لے میں اللہ کا بندہ ہوں لہذا تم مجھے اللہ کا بندہ اور رسول ہی کیا کرو. آپ سے اس حدیث سے رسول سے معلوم یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ان تمام اختیارات جو اختیارات صرف اللہ رب العالمین کے ساتھ خاص ہیں، ان جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غوث آدم، حاجت روا اور مشکل کشا سمجھنا حرام ہے اور آپ کی شان میں غلو ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، اے نبی آپ لوگوں میں اعلان کر دیجئے، لوگوں کو خبر کر دیجئے کہ میں اپنے نفس کے، اپنے ذات کا بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں مگر میرا رب جو چاہیں. وَلَوْ كُنْتَ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. اور اگر میں غیب کی بات جانتا تو میں اپنے لیے بہت ڈھیر ساری بھلائیاں کو میں جمع کر لیتا، اکٹھا کر لیتا، مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، مگر میں ایک مومن قوم کے لیے بس ڈرانے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں. معزز سامعین کرام، اسی طرح
ہم پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ایک تیسرا حق یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے بعد اس روئے زمین میں جو بھی چیزیں ہیں تمام چیزوں میں سے سب سے زیادہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، جیسا کہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتا ہے جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والدین سے زیادہ، اس کی اولاد سے زیادہ اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، یہاں تک کہ اپنے نفس سے بھی زیادہ، اپنی جان سے بھی زیادہ ہمیں آپ سے محبت کرنے کی ضرورت ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے۔ عبداللہ بن حشام رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبے کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم صحابہ کرام کی جماعت بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک عمر فاروق رضی دست مبارک پر رکھے ہوئے تھے۔ اس دوران عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ لأنت احب الی من کل شیء الا نفسی، اللہ کے رسول آپ میرے نزدیک تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہیں، زیادہ عزیز ہیں سوائے میری جان کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا والذی نفسی بیدہ حتی اکون احب الیک من نفسک، اے عمر سن لو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتے ہو جب تک کہ میں تمہارے نزدیک تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ عمر فاروق نے فرمایا واللہ لانت احب الی من نفسی، اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول اس ذات کی قسم، اللہ کی قسم اب میں آپ میرے نزدیک میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں، میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ معزز سامعین اکرام، ان دونوں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم یہ ہوا کہ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے والدین سے بھی زیادہ، اپنی اولاد سے بھی زیادہ اور تمام چیزوں میں سے سب سے زیادہ، یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی زیادہ ہمیں محبت کرنے کی ضرورت ہے، تب جا کے ہم مکمل مومن اور کامل ایمان کے مالک بن سکتے ہیں۔ معزز سامعین اکرام، اسی طرح ہم پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ایک چوتھا حق یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو اپنا بہترین آئیڈیل، اسوہ اور نمونہ تسلیم کریں، یعنی ہم اپنے تمام تر اقوال و افعال میں اور اپنی زندگی کے ہر گوشے اور ہر شعبے میں صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کریں، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، کہ تم اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے ہو، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اس وقت کامل مومن نہیں ہو سکتے ہو جب تک کہ تم، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ہی زیادہ، اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھیں اور آپ سے محبت کریں۔ معزز سامعین اکرام، اس حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے تمام تر اقوال و افعال میں، زندگی کے ہر گوشے اور ہر شعبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنا بہترین اسوہ اور نمونہ اور آئیڈیل تسلیم کرتے تھے، اور اس سلسلے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی بے شمار مثالیں قرآن کی حدیث کی کتابوں میں وارد ہوئی ہیں۔ ان میں سے میں ایک مثال آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اس روایت کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دفعہ کی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو جوتے میں نماز پڑھا رہے تھے، امامت فرما رہے تھے کہ آپ کی جوتی میں گندگی لگی ہوئی تھی، آپ کے جوتے میں ناپاکی لگی ہوئی تھی، اس کا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں تھا، لیکن جبریل امین کے اطلاع پر، جبریل امین کے کہنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے جوتے کو نماز کی حالت ہی میں اپنے پیر سے اتار پھینکے، یہ دیکھا سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اپنے اپنے جوتے کو اتار پھینکے۔ جب آپ نے نماز پوری کر لی، جب آپ نماز سے فارغ ہوئے، فرمایا ما حملکم علی القاء نعالکم، اے میرے صحابہ اکرام کی جماعت، بتاؤ تمہیں تمہارے جوتے اتارنے پر کس چیز نے ابھارے، تم نے اپنے جوتے کو کیوں اتارے؟ فرمایا یا رسول اللہ رأیناک القیت نعلیک فالقینا نعالنا،
اللہ کے رسول ہم نے تو صرف آپ کو اپنے جوتے اتارتے دیکھا ہے، لہذا ہم نے بھی اپنے جوتے اتار پھینکے۔ معزز سامعین کرام، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کو آئیڈیل اور اسوہ نمونہ بنانے کا یہ معیار تھا، لیکن آج افسوس، آج ہمارا حال یہ ہے کہ آج اگر ہم روز مرے کے معمولات پر نظر دوڑاتے ہیں، آج اپنے غریبان کو جھانکتے ہیں تو حقیقت اس کے برعکس نظر آتی ہیں۔ آج ہم اپنی زندگی کے ہر گوشے میں، آج ہم نے اپنی زندگی کے ہر شعبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بہترین اسوہ اور بہترین نمونہ اور آئیڈیل بنانے کے بجائے ہم نے تو غیروں کو اپنا آئیڈیل بنا رکھا ہے۔ کسی فلم اسٹار کو اپنا آئیڈیل بنایا ہے تو کسی کرکٹر کو اور کسی کو ہم نے اپنا آئیڈیل بنا رکھے ہیں۔ یاد رکھیے، اگر ہم نے اپنا اسوہ اور اپنا آئیڈیل کسی اور کو بنائیں تو ہماری گمراہی ہے، ہم گمراہ ہو جائیں گے۔ اسی حالت زار کو دیکھتے ہوئے اقبال رحمہ اللہ نے فرمایا تھا، تم وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ معزز سامعین کرام، اسی طرح ہم پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حقوق میں سے ایک پانچواں حق یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرمانبرداری کے ساتھ ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کریں، اور کسی بھی صورت میں اور کسی بھی حالت میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ کریں۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب مقدس قرآن کریم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حق کا تذکرہ فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا، قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الكافرین۔ اے نبی، آپ لوگوں کو کہہ دیجئے کہ لوگوں، اللہ اس رسول کی اطاعت کرو، اگر تو نے روگردانی کی، تو نے اعراض کیا، فإن اللہ لا يحب الكافرین، اللہ رب العالمین کافروں سے محبت نہیں فرماتا ہے۔ تو کہیں رب کریم نے فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واتیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول۔ اے ایمان والو، تم اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہیں کسی چیز میں اختلاف کے شکار ہو جاؤ، کسی اختلاف میں پڑ جاؤ، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، ایسی صورت میں اپنے مسئلے کو، اپنے قضیہ کو صرف اور صرف اللہ اس رسول کی طرف حوالہ کر دو، اسی کی طرف لوٹاؤ۔ تو کہیں رب کریم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واتیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور ان کی نافرمانی نہ کر کے اپنے اعمال کو غارت اور برباد نہ کرو۔ تو اسی طرح رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے اس حق کا تذکرہ فرمایا کل امت يدخلون الجنہ الا من ابا، قالوا یا رسول اللہ ومن ابا، قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے ہر ایک فرد، ہر شخص جنت میں داخل ہوگا مگر جو شخص جنت جانے میں انکار کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ ومن ابا، کون ایسے بد نصیب ہوگا جو جنت جانے سے انکار کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی، جس نے میری پیروی کی وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے گویا جنت جانے سے انکار کر دیا۔ معزز سامعین کرام، اسی طرح ہم پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ایک چھٹا حق یہ ہے کہ ہم اپنے تمام تر اختلافی مسائل میں، چاہے ان کا تعلق ہمارے دین سے ہو یا پھر ہماری دنیا سے ہو، ان تمام اختلافی مسائل میں ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کی احادیث مبارکہ ہی کو فیصل مانتے ہوئے ان کے سامنے سر تسلیم خم کر دے اور ان کے مقابلے میں ہم کسی کی رائے کو اور کسی مذہب و مسلک کو کوئی اہمیت نہ دیں۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اور تیرے رب کی قسم، یہ لوگ کامل مومن ہو ہی نہیں سکتے ہیں جب تک کہ اپنے درمیان
تمام تر اختلافی مسائل میں آپ کو حاکم تسلیم نہ کر لے، اور آپ جو ان کے بارے میں جو فیصلہ صادر فرمائے ان فیصلے کے ماننے میں اپنے نفس میں کوئی حرج اور تنگی محسوس نہ کرے، اور کلی طور پر اس فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم نہ کر دے۔ معزز سامعین کرام، یہی اصول و ضابطہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے پاس بھی تھا، تابعین اعظام رحم اللہ کے پاس بھی یہی اصول و ضابطہ تھا، تو ائمہ کرام رحم اللہ کے پاس بھی یہی اصول و ضابطہ تھا کہ ہر مختلف فی مسئلہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل اور تقریر ہی کو حرف آخر مانا جائے، اور ان کے مقابلے میں کسی کی رائے کو، کسی مذہب و مسلک کو اور کسی کو فتویٰ کو کوئی اہمیت نہ دی جائے۔ چنانچہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا، اذا صح الحدیث فهو مذہبی، جب کوئی صحیح حدیث آپ کے سامنے آ جائے تو یہی میرا مذہب و مسلک ہے۔ مزید انہوں نے فرمایا، اذا قلت قولا يخالف کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاترکوا قولی۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر میں ایسی بات کہوں، اگر میں کوئی ایسا فتویٰ صادر کروں جو میری بات، جو میرا فتویٰ کتاب اللہ اور سنت رسول کے مخالف ہو، فاترکوا قولی، تو سنو تم میری بات کو چھوڑ دو۔ تو اسی طرح امام دار الہجرہ امام مالک رحمہ اللہ مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں درس دیتے ہوئے فرمایا، کل احد یؤخذ من قوله او یرد الا صاحب هذا القبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام مالک رحمہ اللہ مدینے میں مسجد رسول میں درس دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس روئے زمین میں ہر شخص کی بات، چاہے وہ کتنے بڑے عالم کیوں نہ ہو، محدث کیوں نہ ہو، فقیہ کیوں نہ ہو، ہر انسان کی بات قبول کی جا سکتی ہے اور اسے رد بھی کی جا سکتی ہے، اس لیے کہ انسان ہے، اس پر وحی نزول نہیں ہوتا ہے، انسان سے غلطی ہونا یہ فطرت ہے، عام بات ہے، چاہے بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں، یا امام ہو یا محدث ہو۔ لہذا فرماتے ہیں کہ ہر انسان کی بات کو قبول کی بھی جا سکتی ہے اور اس کو رد بھی کی جا سکتی ہے، الا صاحب هذا القبر صلی اللہ علیہ وسلم، یشیر الی قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ قبر نبی سے اشارہ کرتے ہیں، مگر اس صاحب قبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو، ہر اشارہ کو، ہر فرمودات کو سر اور آنکھوں میں بسانے کے قابل ہیں، ان کے ایک ایک بات کو ماننے اور قابل قبول کے لائق ہیں۔ تو اسی طرح امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اذا وجدتم کتاب اللہ، اذا وجدتم فی کتابی خلاف سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقولوا بسنت رسول اسلم ودعوا ما قلت۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم میری کتابوں میں، میری تحریر کردہ کتابوں میں اگر تم ایسی بات پاؤ، ایسا فتویٰ تم پاؤ جو کہ سنت رسول کے مخالف ہو، فقولوا بسنت رسول اللہ، تو ایسی صورت میں وہی کہو جو سنت رسول کہہ رہی ہے، ودعوا ما قلت، اور جو میں نے کہا اسے چھوڑ دو۔ تو اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں، لا تقلدنی، لوگو لا تقلدنی ولا تقلد مالکا ولا الشافعی ولا الاوزاعی ولا الثوری، لوگو تم لوگ میری تقلید نہ کرو۔ تقلید کی تعریف یہ ہے، علماء نے تقلید کی تعریف یوں بیان کی ہے کہ کسی کی بات کو بغیر دلیل کے مطالبہ کیے ہوئے ان کی باتوں کو آنکھ بند کر کے مان لینا، یہ تقلید کی تعریف ہے، اور اتباع اور اطاعت الگ چیز ہیں۔ تقلید سے یہاں پہ منع کیا جا رہا ہے۔ امام احمد فرماتے ہیں، لا تقلدنی، لوگوں میری تقلید نہ کرو، ولا تقلد مالکا، اور نہ امام مالک کی تقلید کرو، ولا الشافعی، اور نہ امام شافعی کی تقلید کرو، ولا الاوزاعی، اور نہ امام اوزاعی کی، ولا الثوری، وخذ من حیث اخذوا، اور وہیں سے اپنے مسائل کا استنباط کرو، اپنے تمام قضیوں کا استنباط کرو جہاں سے ان لوگوں نے اپنے مسائل کا حل نکالے ہیں، یعنی کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ معلوم یہ ہوا کہ ہمیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہو جانے کے بعد ہمارے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث صحیحہ آ جائیں تو پھر ان کے مقابلے میں کسی کی رائے کی کوئی اہمیت نہیں، کسی کے فتوے کی کوئی قدر نہیں، چاہے وہ رائے، وہ فتویٰ کسی امام کی ہو، چاہے وہ رائے کسی محدث کی ہو، کسی فقیہ کی ہو، کسی مفسر کی ہو، کسی مفکر و دانشور کی ہو، یا کسی اور کی ہو، کوئی حیثیت نہیں، کوئی اس کی حیثیت نہیں۔
لیکن افسوس آج ہمارے اس معاشرے میں بہت سارے ایسے لوگوں کو آپ پائیں گے جب ان کے سامنے کسی مسئلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحیح حدیث کو پیش کی جائے، احادیث صحیحہ ان کے سامنے بیان کیے جائے، تو ان کے مقابلے میں وہ اپنے علماء اکابرین، اپنے مفتیان اعظام اور ائمہ کرام کے آراء اور اقوال پیش کرتے ہیں۔ اور حد کی بات تو یہ ہے کہ ان اقوال و آراء کو احادیث رسول پر ترجیح دیتے ہیں، انہیں مقدم کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ معزز سامعین اکرام، اس سلسلے میں آخری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم پر جو حقوق ہیں ان میں سے ایک ساتواں حق یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے درود و سلام پیش کرتے رہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے خود ہمیں اس چیز کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یعنی اللہ رب العالمین اور اس کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، لہذا ایمان والو، صلوا علیہ وسلموا تسلیما، آپ بھی رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام، درود و سلام پیش کرتے رہیں۔ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کرنے کی بڑی فضیلتیں آئی ہوئی ہیں۔ میں ایک حدیث میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اس سلسلے میں سنن ابو داؤد کی روایت ہے، اس حدیث کو علامہ البانی نے صحیح قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ صلاۃ واحدہ، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پیش کی، صلی اللہ علیہ 10 صلوات، اللہ رب العالمین اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ وحطت عنہ 10 خطیات، اور اس شخص سے 10 گناہوں کو درگزر کر دیے جاتے ہیں، مٹا دیے جاتے ہیں۔ ورفعت 10 درجات، اور اس کے 10 درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے محسن و مربی رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار چلتے پھرتے، اور بالخصوص جمعہ کے دن ہم کثرت کے ساتھ درود و سلام پیش کرتے رہیں۔ تو ساتھ ہی ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دیگر حقوق میں نے آپ کے سامنے بالاختصار ذکر کیا، ان تمام حقوق کے تقاضے کے مطابق اپنی پوری زندگی گزاریں، انشاءاللہ ہم دنیا و آخرت میں ہمیں کامیاب و کامرانی ملے گی۔ اخیر میں رب کریم سے دعا گو ہوں، اللہ تو ہم تمام کو دین کی صحیح سمجھ اور صحیح معرفت عطا فرماؤ۔ اللہ تو ہم تمام کو تیرے پیارے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پکے اور سچے متبعین بنا دے۔ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقوق ہم پر ہیں، ان تمام حقوق کے تقاضے کے مطابق اپنی پوری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جب تک ہم اس دنیا میں بحیات رکھ، ایمان اور عمل صالح کے ساتھ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو، خاتمہ بالخیر ہو۔ اللہ آج دنیا بھر میں مسلمان پریشان حال ہیں، اللہ تو ان کی پریشانی کو دور فرما۔ اللہ جو ہم میں سے قرض دار ہیں، اللہ تو ان کی قرض کی ادائیگی کو آسان فرما۔ اللہ جو ہم میں سے بستر مرض میں مبتلا و پریشان حال ہیں، اللہ تو نے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ جو بھی اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ہمارے والدین میں سے، ہماری اولاد میں سے، ہمارے بھائی بہنوں میں سے، اللہ تو ان کی بشری لغزشوں کو درگزر فرما، انہیں جنت الفردوس نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔